بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک انتہائی دلچسپ صورتحال میں رہتی ہے۔ اچھا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو خیر آج کل کے حالات ویسے ہی دلچسپ ہیں، لیکن جو کردار اس کے اندر عمل دخل دیتے ہیں یا متعلقہ ہوتے ہیں، ان کے اپنا ایک بڑا دلچسپ طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ہماری جو صورتحال ہے، ویسے تو یہ بالکل دنیا میں سیاست جو ہے، اب خصوصاً آج کل کی سیاست جو رائج ہے، وہ چیس بورڈ کے اوپر جیسے چیس کی گیم چل رہی ہوتی ہے، اور ہر بندہ ایک دوسرے کا متقابل ہے۔ یہ کو سمجھنے کے لیے کہ جتنے کردار ہیں پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں اور جو باقی فریقین ہیں، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، جو ان کا پاکستان کی سیاست میں 69 سال کا ان کا مؤثر رول ہے، اور اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اب وہ بھی پورے کردار ہیں، پھر حکومت جو ہے، اور اس کے کچھ اتحادی بھی ہوں گے۔ اب یہ بہت سے کردار بن جاتے ہیں۔ مثلا عسکری ادارے کے اندر تو خیر اس کو سمجھ لیں کہ ایک ہی کردار کہہ لیں، ان کے اندر وہاں پہ زیادہ افراد و تفریق نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں تک حکومتیں ہوتی ہیں تو حکومت کی اپنی پی ٹی آئی کے اندر بھی کئی ذہنیتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ پھر اتحادی تو واضح طور پہ جو اختلاف بھی کر رہے ہیں، موقع بھی فرق ہے ان کا اور کئی چیزوں کے اوپر، اور وہ گنجائش شک و شبہ کی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی تحریک انصاف میں برا وقت آئے یا وہ دیکھیں کہ حالات موافق نہیں رہے تو وہ اپنی ہمدردی بھی چینج کر لیں گے۔ اچھا، یہ مت سمجھیں کہ پی ڈی ایم کوئی اس سے مختلف ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر بھی صورتحال کوئی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے اندر جتنی پارٹی ہیں، میرا خیال ہے 11 سے کی بجائے 10 رہ گئی ہیں، ایک پارٹی نکل گئی ہے۔ تو اس کے اندر جتنے لوگ ہیں، ساری کی ساری پارٹیاں ایک دوسرے سے مختلف لاہ عمل رکھتی ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ پھر پارٹی میں بھی جو دو بڑی پارٹیز ہیں، جو مسلم نون اور پیپلز پارٹی، ان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ حکومتی پارٹی میں بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، حکومت کے نیچے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ان ساری پارٹیز میں اثر و رسوخ ہے۔ اور وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے لیول پہ نہیں ہوگا یا زرداری صاحب کے لیول پہ نہیں ہوگا، کم ہوگا، بہت کم ہوگا، معمولی ہوگا، شاید زرداری صاحب کے لیول پہ زیادہ ہو، لیکن نیچے ان کی کئی لیڈرشپ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے شاید 100% نہ ہو تو 80، 50، 90% ہوگا۔ تحریک انصاف کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ٹاپ کی قیادت ہے، جیسے میں یہ کہوں کہ اگر ایک کڑا وقت آئے تو عمران خان کی بجائے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور میں گنوا سکتا ہوں جو پرانے بندے ہیں ان میں سے بھی اگر رہ جائیں گے چند تو پرانے رہ جائیں گے جو سیاسی طور پہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ حال مسلم لیگ کے اندر بھی کم ہے کہ مسلم لیگ نے بہرحال 5-6 سال 2014 سے اس کو رجسٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے، پھر اقتدار کے باہر بھی رجسٹ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سمجھیں کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جاوید ہاشمی کو ٹکٹ 2018 میں صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے۔ سینیٹر ایک دو کو میں جانتا ہوں کہ اس لیے ٹکٹ دیا گیا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی وہاں سفارش ہو۔ یہ مسلم نون کی میں بات کر رہا ہوں۔ زرداری صاحب کا تو خیر مسئلہ ہی اور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو موقف لے کے چل رہے ہوں، فار دیٹ میٹر سارے لیڈر شاید دو موقف لے کے چل رہے ہوں، جس میں ان کا ایک اپنا ذاتی بھی ایک ایجنڈا ہوگا جو کہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال پاکستانی سیاست میں کس کروٹ بیٹھنا ہے اور کیا جو ہمارے نتائج نکلیں گے یا نکلے کو ہیں، کیونکہ اس وقت جو ملک میں کے اندر جو سیاسی عدم استحکام تو ایک تھا ہی تھا نا، اور اس کو جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا رہا پچھلے 7 دہائیوں سے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ہر دفعہ وہ ایک سیاسی بحران میں بھی آ جاتا ہے، اور سیاسی بحران کے آج تک بینیفیشری جو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ اب ایک جو چیز بالکل واضح ہو کے آئی ہے، اور پی ڈی ایم کی جو جلسوں کی تقاریر ہیں ان سے، اور پھر جو کچھ ہوا ہے، جیسے ہمارے دوست محمد الدرانی صاحب شہباز شریف صاحب کو ملنے گئے، یا یہ کہنا چاہیے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کا لنڈن کا ٹرپ بھی اسی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی۔ پھر بلاول صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہمارے سے بات چیت کرنا بند کر دو جلسوں میں، اور اس طرح کے جو لگ رہا ہے کہ اندرون خانہ جو ہے جو رابطے ہو رہے ہیں، تو رابطوں کے اندر جو صورتحال ہے اس میں شاید
جو چیز پرپوزل سامنے آئی ہے اسی پہ زیادہ لگتا ہے یکسو ہو گئے، کیونکہ استعفوں کا کام بھی مؤخر ہو گیا ہے. اگر مکمل طور پہ اس کو کینسل نہیں کیا گیا یا اس کو ابینڈن نہیں کیا گیا تو وہ مؤخر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ضمنی الیکشن بھی لڑے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو بھی نہ چھوڑنے کا عندیہ دیا گیا ہے. اور ابھی تک اسلام آباد کی طرف مارچ جو اسلام آباد میں ہوگی یا راولپنڈی میں ہوگی، ایک نیا جو ہے چیز سامنے آئی ہے، جس کا میں بہرحال ضرور کہوں گا کہ میں واحد آدمی تھا جس نے کوئی 2-3-4 ہفتے پہلے کہا تھا، اور شاید مجھے تاریخ یاد نہیں، میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے مارچ کے بارے میں پی ڈی ایم کے اندر ایک اوپینین شاید آ رہی ہے، یا مجھے لگ رہا تھا کہ آئے گی، کہ کے پی سے لوگ راولپنڈی کی طرف دھرنے کے لیے آئیں گے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے دھرنے کی طرف. آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک بتایا تھا کہ جی ایک مجھے اندر کی خبر ملی ہوئی تھی، اور یہ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے شیئر کی ہوگی کہ جی، یا 1 مہینہ پہلے میرے پچھلے ویلاگس میں یہ 3-4 دفعہ میں نے دہرائی ہے کہ طے یہ ہوا ہے کہ 2 دھرنے ہوں گے، ایک اسلام آباد ایک راولپنڈی. میں نے پہلے کہا یہ سارے لوگ روبہ عمل ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ عمران خان جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں اور ایک پیج پہ بھی ہیں، زیادہ تر ایک پیج پہ ہیں کیونکہ ساروں کی جان پہ بنی ہوئی ہے. اب اس میں جو چیز سامنے ابھر کے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان ہاؤس یا تبدیلی یا پارلیمنٹ میں تبدیلی، اور وہ جیسے میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا درانی صاحب کا، خاقان آبائی صاحب کا، اور پھر سارے جو چیزیں ہیں رابطے ہیں. پہلے میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ درانی صاحب کے فضل الرحمان صاحب سے پچھلے کوئی 3-4 ہفتے سے بھی رابطے چل رہے تھے، اور باقیوں سے بھی چل رہے تھے. وہ سیاسی آدمی ہے اور ان کے رابطے تھے. اب اس رابطوں کی ایک سینس بن گئی تھی کہ جب سامنے چیزیں ابھر کے آئیں کہ ان کے پاس کوئی خاص پرپوزل ہے. پرپوزل وہی تھی ان ہاؤس چینج کی، کیونکہ ان کی ساری باتیں بھی ادھر لے کے جاتی تھیں. اب اس کے اندر 2 چیزیں ابھر کے سامنے آئیں. ایک چیز یہ ابھر کے سامنے آئی کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ آیا اسٹیبلشمنٹ. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، اس میں سے فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے اور نواز شریف صاحب کا موقف ہے وہ بڑا واضح اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں. میری بھی جو اپنی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو فضل الرحمان صاحب سے ہوئی تھی، تو اس میں بھی ایک چیز بڑی واضح تھی کہ وہ، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کسی حد تک میں ان ٹچ بھی ہوں، وہ کسی صورت میں بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نیا رول نہیں دینا چاہتے، نہ اس کے اندر دخل اندازی کرنا چاہتے. اب ان لوگوں کی آسکنگ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے، وہ میں اس کے اوپر ذکر کروں گا کہ یہ ساری ایک دوسرے سے باہمی پیوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اب جو دوسرا رول ہے، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی کی جائے. سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کر کے، یا ان کی طرف سے جو پرپوزل آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان ہاؤس چینج اور جو بھی نیا چہرہ آ جائے، شامل قریشی صاحب تحریک انصاف سے آ جائیں یا کسی کوئی اور آ جائے، تو اس کو سامنے لایا جائے. اور اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑے طریقے سے، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے دن سے، عمران خان صاحب کو لانے سے پہلے بھی، عمران صاحب کو لانے کے بعد بھی، انہوں نے کبھی بھی اپوزیشن کے بارے میں گیو اپ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ الیکشن کے بعد اب اپوزیشن کو سپیس دی جائے. وہ تو عمران خان صاحب کی میرا خیال ہے کہ بڑی ہی شاطرانہ چال تھی اور کچھ ہونی چاہیے تھی، اور کسی کو اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے اپوزیشن کو کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کیوں یہ چالیں چل رہے ہیں، یا کیوں اتنی سختی کر رہے ہیں، کیوں لڑائی کو کیوں اتنا لے کے گئے. کیونکہ عمران خان صاحب نے اس لڑائی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنٹرول کرنا تھا اور اپوزیشن کو بھی جو ہے ایک فاصلے پہ رکھنا تھا کہ یہ دوبارہ اس ملک میں نہ آ جائے. کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہی تاثر دیا تھا کہ ہم ان دونوں پارٹیز کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم نون کو، قصہ پاری نہ بنا دیں گے، ہم اس کو ماضی کا حصہ بنا دیں گے، ان کو ہم ڈیمولش کر دیں گے. چنانچہ وہ درمیان میں اپوزیشن جب بھی ان کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی پیپلز پارٹی اور نون تھوڑا آن بورڈ آتی تھی تو عمران خان صاحب اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے اس کو ہنگامہ کر کے اس کو ضائع کر دیتے تھے. وہ کرتے کرتے ایسے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب بھارت انہی کی پیشکش نہیں تھی. انہوں نے اس کو کچھ چند سال اپنے پیٹ میں رکھ کے اس کو جنم دیا تھا. وہ ایسے نہیں کہتا کہ یکدم انہوں نے ایک رات کے اندر ان کو کہیں سے جا کے اڈاپٹ کر لیا تھا، کہیں پھر رہا تھا. نہیں، انہوں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر اس کو پالا اور اس کو بڑا کیا، اور پھر جب اس کو دیکھا کچھ قابل ہوا تو پھر اس کو جنم دیا اقتدار کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اب جو ہے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بحالت مجبوری آپ ایک نتھی ہو جاتے ہیں، تو یہ نتھی ہو چکے تھے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ. اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ 3-4 باتوں کے لکھی گئی تھی. وہ جو چند باتیں ہیں جن کو میں ہمیشہ دہراتا ہوں
کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے حکومت کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گی، ایک ذیلی ادارہ ہے، حکومت نے زبردست جواب دیا اپوزیشن کو یا دے رہی ہے، مولانا اگر راولپنڈی کے میں دھرنا دیں گے تو ان کو ہم چائے پانی سے ان کی خاطر تواضع کریں گے، الیکشن ہم نے کرائے، دیانتداری سے کرائے، اس پہ انہوں نے فخر کیا۔ اچھا اس میں تو خیر مجھے مولانا کے دو تو بڑے اچھے، مجھے جو جس کو کہنا ہے رد عمل کہنا چاہیے یا ریٹارٹ کرنا چاہیے، بڑے اچھے لگے۔ انہوں نے کہا حضور خود آپ پاپا جونز کا پیزا کھاتے ہیں اور مجھے آپ چائے پانی پہ رکھائیں گے؟ یہ تو ویسے ہی روایت کے خلاف ہے کہ دوسرے بڑے شہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کو آپ چائے پانی پہ تو نہیں رکھاتے۔ یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے کسی آنے والے مہمان کی ویسی توہین کی ہے۔ اگر واقعی دل و جان سے عزت کرنا چاہتے تھے، جن کا مطلب کئی نکالے جا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے تواضع کرنی ہے، تو اس میں مولانا نے فوراً ہی کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، پیزا ہی کھائیں گے کیونکہ آپ خود پیزا کھا رہے ہیں، اور اس پیزے کو یہ سمجھیں کہ سیاست کا پن کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو ہے الیکشن ہم نے دیانتداری سے کرائے، دیجیے اشفیاء نے کہا۔ تو مولانا نے اس کا بھی جواب دیا کہ انہوں نے کہا ہمارا تو مدعا ہی یہی ہے، ہمارا جو کیس ہی یہی ہے کہ آپ نے الیکشن انتہائی بددیانتداری کے ساتھ کرائے ہیں، آپ نے اس الیکشن کے اندر اتنی بددیانتی کی ہے کہ پورا ملک جو ہے ششدر رہ گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنی پروگرام میں کہ حضور یہ اس پریس کانفرنس سے کوئی اچھا ٹیسٹ چھوڑا، کیونکہ اس سے آپ کی ساکھ خراب ہوئی ہے، گراؤنڈ ریالٹی فرق ہے۔ اب جب جو تصویر آئی ہے کل پرسوں سے ڈی جی آئی ایس آئی کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی اور عمران خان صاحب کی، تو صاحب بتا رہی ہے کہ یہ جی سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، کیا وہ ایل او سی پہ بیان آ گیا، ایل او سی پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یہ کیوں قوم کو جھوٹا بولتے رہے، یہ آپ کی عادت ہے، آپ نے جھوٹ بولنا ہے۔ عمران خان صاحب تو خیر جھوٹ کے اندر میرا خیال ہے ان کو اب یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا میری ذات پہ اثر آتا ہے، میری ساکھ کتنی تباہ و برباد ہو چکی ہے، میں کسی قابل رہا یا نہیں۔ ان کو ایک چند مٹھی بھر جو کلٹ بنے ہوئے ہے، جو ان کو مصاحبین ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ پہلے بھی تحریک انصاف چلاتے رہے 20 سال، یہ چند ہزار لوگوں کے ساتھ یہ چلاتے رہیں گے، انہوں میں پاگلوں کی طرح کے ساتھ پھرتے رہیں گے، لیکن عملاً ان کی ساکھ سے فرو گئی ہے۔ فوج اگر یہ اس پہ بیان نہ دے یا اس کے بارے میں خام خواہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے پتہ چلے کہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ لفظ تو براڈر ہے، لیکن اصل میں صرف عسکری قیادت ہے کہ جو کہ ہماری عمل دخل پائی جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے یہ تصویر عام کی جاتی ہے۔ اور پھر جب فوج کے اوپر تو کیا کیا باتیں نہیں ہوئی ماضی میں، شیخ رشید صاحب کے بیانات دیکھ لیں، یہ بیان ہم کئی دفعہ سن چکے تھے، اور بے شمار چیزیں، ہر ایک عمران خان کے اپنے بیانات دیکھ لیں، جب ان کی شکایات ہوتی ہیں، سیاست میں دخل دینے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آپ کا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ اسی طرف آ جائیں کہ یہ دو جو ہمارے سامنے پرپوزل ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے جو آج کل پی ڈی ایم کے سامنے ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر۔ اب عمران خان صاحب نے فرمایا، اور اس کے اوپر بھی سارا عمران خان صاحب نے فرمایا، ڈی جی اشفیاء کی پریس بریفنگ بھی یہی تھی کہ فوج کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے، اس طرح کا سوال بھی آیا۔ اب اکسانا کس کو کہتے ہیں؟ کیا عسکری قیادت کو یہ کہنا کہ آپ آئین کے مطابق عمل کریں، اور عسکری قیادت یہ کہنا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک سیاست سے علیحدہ کر لیں، تو یہ بغاوت پہ اکسانا ہے۔ آپ جب عسکری قیادت کو فرض کیا، چلو دوسرا نیریٹو لے لیں کہ زرداری صاحب کا لے لیں بیانیہ، یا زرداری صاحب کی تجویز لے لیں کہ عسکری قیادت کی مدد سے ہی اس کو ہٹایا جائے عمران خان صاحب کو، تو کیا عمران خان صاحب آپ ان کی مدد کے بغیر ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کل رات کو یہی لنڈن سے انٹرویو دیا ہے یہاں پاکستان میں جیو کے اوپر، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جیسے آئے تھے ان کو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ غیر آئینی کہہ رہے ہیں؟ اسے کہ نہیں، میں تو بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تو کہتے ہیں اس کو آئینی طریقے سے ہٹائیں، لیکن جیسے لے کے آئے تھے آئینی طریقے سے اسی آئینی طریقے سے ہٹا دیں۔ پاکستان میں جو بھی اس موومنٹ کا حصہ ہے اس کی طلب ہے، اور مت بھولیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں عمران خان کے ووٹ جتنے ہیں ان سے ان کی دگنا ووٹ ہے، تو اس لیے یہ بات عسکری قیادت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت بھولیں کہ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ان عمران خان کے ڈبل ووٹر کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس ساری چیز کو انڈرمائن کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں، پھر براڈر جو ہے نا سینس میں اب پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ انڈرمائن ہوتے ہیں۔
ان دو صورتحال کے اندر جو فضل الرحمان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست علیحدہ ہو جائے. عمران خان صاحب اس کو اکسانا اور بغاوت سمجھتے ہیں، تو میرے خیال ان کو خود شرم آنی چاہیے. اور پھر جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کو تو ایک ہی اس کا ہے کہ کسی طریقے سے رائے عامہ میں ان کے بارے میں جو ایک معاندانہ رویہ پیدا ہو گیا وہ ختم ہو جائے. اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ جیسے انہوں نے لے لیا وردی پہ، جب ساری جماعت کو ووٹ لیا تو اس میں تھوڑا کم ہو گیا. پی ڈی ایم نے 3 ہفتے سے جب گالیاں دی صرف عمران خان صاحب کو اور ان کو کچھ نہیں کہا اشارتاً کنایتاً کا، تھوڑا سا کم ہوا ہے. لیکن یہ اس طرح کم نہیں ہوا، یا ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے کم ہو جائے گا کہ اگر ہم نے اس تبدیلی کر کے اور پھر ہمارا رول بھی رہے گا اور ہمارے بارے میں لوگوں کا ایک کنسنسس بھی رہے گا. تو اب یہ حضور ایک جو چیز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور خصوصاً اس طرح کی چیزیں جس میں فالٹ صحیح پیدا ہو جاتی ہیں، یہ نہ الفی سے جوڑی جا سکتی ہیں، نہ چالاکی سے، نہ کسی اور طریقے سے. کوئی بھی آپ طریقہ کار اختیار کریں گے ایسی چیزوں سے نہیں ہو سکتی. مجھے پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر چالاکیاں جاری ہیں، مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کے رینکس میں چالاکیاں جاری ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وزاوی دونوں پارٹیاں جو ہے نا کوئی نہ کوئی شاطرانہ چالیں چلی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے لے کے جائے. لیکن یہ ملک کا مسائل کا حل نہیں ہوگا، کہ ملک کا مسائل ہمارا کہیں زیادہ گنجا خمیر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر پی ڈی ایم کی تحریک میں کوئی ٹھہرا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کے اندر ایک تھوڑا سا ورکرز بھی ان کے جو ہے کچھ شاکی ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی لانگ ٹرم ہے، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. ایک دن انہوں نے دھماکہ کیا. ان کا ابھی جو الیکشن کمیشن کے باہر میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر ایک مظاہرہ ہونے والا ہے تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کیس کے اوپر. کیا انجام ہوتا ہے اس کو چھوڑیں، یہ ویسے ضمنی بات آ گئی تو میرا تھوڑا سا دماغ ثاقب نثار صاحب کی طرف چل پڑا. لیکن الیکشن کمیشن کے باہر جو مظاہرہ ہونا ہے، اگر یہ مظاہرے میں 5، 10، 15 ہزار بندے آ گئے جو آرام سے آ جائیں گے، اور وہاں پہ وہ کوئی ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں اگلے دھرنے کی، اسے پوچھا جاتا ہے کہ دھرنا کہاں دینا چاہیے، کیونکہ لوگ ہیں جو اب صحیح فیصلہ کریں گے کہ پی ڈی ایم کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر کسی بڑے اجتماع کے اندر، کراچی کے اجتماع میں جو انہوں نے اسرائیل نامنظور کے اوپر ریلی نکال لیا، وہاں عوام سے یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ راولپنڈی جانا چاہتے ہو یا اسلام آباد، اور اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم راولپنڈی جانا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ پی ڈی ایم کی کوئی پارٹی جو ہے نکل نہیں سکے گی، کہ اس میں ساری پارٹیوں کے بندے ہوں گے. اور اگر عوام نے اس سے پوچھ لیا گیا اور عوام نے فیصلہ کر دیا، تو مجھے اس وقت سے بڑا ڈر لگتا ہے. کیونکہ میں نے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے یہ بات حق میں جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ فوج کا ایک شدید ٹکراؤ ہو. یہ ٹکراؤ کسی زمانے میں کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے بھی کروایا تھا مشرقی پاکستان میں. سیاستدان تو ہوتے ہیں روتھلیس ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے اندر، کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اور دونوں کو کمزور کر کے عمران خان صاحب کی چاندنی ہے کہ فوج بھی کمزور ہو جائے اور وہ بھی کمزور ہو جائے. لیکن اس پاکستان کے ساتھ کیا بننا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں ابھی، کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اب اس صورتحال میں یہ کہنا کہ جی پی ڈی ایم جو کہتی ہے فوج کو بغاوت کی اکساتی ہے، نواز شریف صاحب کی جو شکایات ہیں اس کے اوپر رنجیدہ ہونا یا قبیدہ خاطر ہونا، یا یہ کہنا کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو دیانتداری سے الیکشن کروائے. اب یہ تو ایسے کسی کے منہ پہ تھوکنے والی بات ہے. وی ڈونٹ گیو اے ڈیم، وی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں. ان کے گچی ہیں یا گردنیں آپ کی دبوچ میں تھیں اور یہ گمشدہ گائے کی طرح پھر رہے تھے، تب تک کام چلتا رہا. جب سے جلسے جلوس شروع کیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ مریم نواز کو ہاتھ لگا سکیں گے اس پاپولرٹی کے ساتھ؟ مروانے کو تو آپ ذوالفقار بھٹو صاحب بھی پھانسی چڑھ گئے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پاکستان کو انتہائی عمیق گہرائی میں ڈال دیں گی. میرا اپنا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی جو پروپوزل ہے اس کو خاتمے میں نہیں لانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. میں اس بات میں قائل ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو دباؤ ہے اگر آپ نے دینا تو بڑھا دیں، اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن دباؤ کو گھٹانا نہیں چاہیے کسی صورت میں. کیوں؟ اور یہ ہوتا رہے، یہ اپوزیشن کے اندر باقی لوگ بھی دیکھ کرتے رہے ہیں. عمران خان ڈالتا رہے اپنے گالم گلوچ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، شیخ رشید اور پتہ کس کس کے بیانات ہیں وہ ڈالتے رہے، اور آپ نے بھی ڈال دیے. پھر آپ نے شکایات رکھی ہے بڑے مدمانہ طریقے سے. اگر کسی کو مدمانہ طریقہ ہی ناپسند ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ کہیں کہ جی وہ الیکشنوں کے اندر جو کاف لیگ بنائی تھی، جیسے احسن اقبال صاحب اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ محکمہ زراعت نے بنائی تھی، کنونشن لیگ ایوب خان وقت میں کوئی پتہ نہیں محکمہ بجلی اور پانی نے بنا دی تھی، اور یہ جو الیکشن ہے یہ کسی اور محکمے نے کرا دی ہیں. تو اس طرح سے کام نہیں چلتا. آپ اس حکومت کو اکیلا چھوڑ دیں،
خدا گواہ ہے کہ ملک کو کچھ نہیں ہوتا. یہ پاکستان، اگر عمران خان صاحب نے آپ کی مدد کے بغیر حکومت چلا لی، اس سے بڑا کارنامہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے دل جمعی سے صدق کے دل سے، اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے، دیانتداری سے، کہ ہم بالکل اپنا وہ کٹ آف کر رہے ہیں. جو آپ کے نوجوان آفیسرز ہیں جن کو آپ نے جھونکا ہوا ہے، ضلع میاں والی، اور جن کو سرگودا ڈویژن کسی کے پاس ہے، کسی کا ملتان ڈویژن ہے، وہ سیاستدانوں کے ساتھ غصے بھی ہوتے ہیں، ان کا لڑتے بھی ہیں، صلح بھی کرتے ہیں، وہ گروپس بنا رہے ہیں. پی ٹی آئی پنجاب کے اندر 22 MPs کا گروپ بنایا ہوا ہے، وہ بھی میرے خیال ہے محکمہ زراعت نے بنوایا ہوا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے اوپر کام ہو رہا ہے سارا. عمران خان صاحب کو ساری بات پتہ ہے. پھر اعتماد کا بھی فقدان ہے. وہ عمران خان صاحب اندر سے آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. آپ عمران خان صاحب کے بارے میں فارغ ہو چکے ہیں ذہنی طور پر. پتہ ہے کہ بندہ بالکل بیکار ہم نے پکڑا ہے، اور بہت بڑی واردات ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ کہ اتنا ہی نالائق آدمی آپ لے کے آئیں. تو میری ایک بہت بانہ گزارش یہ ہے کہ 2 پرپوزل میں سے جو یہ ہے کہ آپ ہٹ جائیں، اور یہ بات پی ڈی ایم کے لیڈر بار بار کہہ رہے ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں، آپ کے اپنے نقصان میں ہوگا. اور ایک ہی ہے کہ آپ اپنے پیچھے سے اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں اور عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر اکیلا چھوڑ دیں. وہ جو تبدیلی ہوگی، خدا گواہ ہے کہ پاکستان کو 4 چاند لگا جائے گی. اور تبدیلی نہیں ہوگی تو بھی عمران خان صاحب زیادہ بہتر مؤثر حکومت کر پائیں گے. جس طرح مرضی کریں، نیب کو جیسے مرضی لائیں، جو ظلم ڈھانیاں ڈھائیں اور چلنے دیں حکومت کو. ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے. تو اس لیے اعتماد کریں پہلی دفعہ، اور سیاستدانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اور اس کو بغاوت سمجھنا، اکسانا، پیچھے ہٹنا، میسج دے رہے ہیں میسج نہیں دے رہے، اس سے جان چھڑائی جائے. وما علینا الا البلاغ.